تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا۔ ساتوں آسمان، زمین اور ان میں موجود ساری چیزیں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں، اور کوئی چیز نہیں جو اس کی تعریف کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی پاکی بیان نہ کرے، لیکن تم لوگ اس کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے۔ بے شک اللہ بہت بردبار اور بے حد معاف کرنے والے ہیں۔ ذرا غور کیجئے کہ سائنسداں کہہ رہے ہیں کہ پودوں کے سیلز میں موجود ہر ڈی این اے ایک ایسی آواز نکالتا ہے جسے ہم سمجھ نہیں سکتے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے جسے تم سمجھ نہیں سکتے۔ یعنی وہ آواز جسے یہ سائنسداں سمجھ نہیں پا رہے ہیں، یہ وہی تسبیح ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ تم ان کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے۔ اب دوسری طرف آئیں، سائنسداں کہتے ہیں کہ پودوں کے پاس بھی ایک دماغ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی حفاظت کرتے ہیں۔ جرمن کے سائنسدانوں نے پودوں پر ایک لمبا تجربہ کیا۔ انہوں نے اپنے لمبے تجربے کا نتیجہ یوں بتایا کہ کچھ پودے ایسے ہیں کہ جب ان کے پاس کوئی کیڑا ان کی پتیوں کو کھانے کے لیے آتا ہے تو وہ اپنے اندر سے ایک زہریلا مادہ نکالتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کیڑا بھاگ جاتا ہے، اور اس طرح پتیاں اپنی حفاظت کرتی ہیں۔ اسی طرح کچھ پودے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی پتیوں کو کھانے کے لیے جب کوئی کیڑا آتا ہے تو پھر وہ اپنے اندر سے ایک بدبو نکالتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کیڑا بھاگ جاتا ہے، اور یہ اس طرح اپنی حفاظت کر لیتے ہیں۔ سائنسداں حیران ہیں کہ آخر ان پودوں کو یہ سمجھ کہاں سے آئی کہ یہ کیڑے ہمارے لیے خطرناک ہیں، اور ان پودوں کو یہ کس نے سمجھایا کہ کن کیڑوں کو بدبو سے بھگانا ہے اور کن کیڑوں کو زہریلے مادے سے بھگانا ہے۔ اور سائنسدانوں کو اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات یہ معلوم ہوئی کہ کچھ پودے ایسے ہیں کہ جب ان کی پتیوں کو کھانے کے لیے کیڑے آتے ہیں تو وہ اپنے اندر سے ایک خوشبو نکالتے ہیں، جس خوشبو کی وجہ سے اس پودے کے پاس بہت سارے چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے جمع ہو جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جب کچھ کیڑے اس پودے کی پتیوں کو کھانے کے لیے آئے تھے تو اس پودے نے ایسی خوشبو کیوں نکالا جس کی وجہ سے اور بہت سارے کیڑے جمع ہو گئے؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ جب وہ پودے خوشبو اپنے اندر سے باہر نکالتے ہیں تو وہاں پر بہت سارے چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے جمع ہو جاتے ہیں، اور بڑے کیڑے چھوٹے کیڑوں کو اپنی خوراک بنا لیتے ہیں، اور یوں یہ پودا اور پودے کی پتیاں محفوظ رہ جاتی ہیں۔ اب سوال باقی رہ جاتا ہے کہ ان پودوں کو اپنی حفاظت کا طریقہ کس نے سکھایا؟ ان پودوں کو کس نے بتایا کہ کن کیڑوں کو بدبو سے بھگانا ہے اور کن کیڑوں کو زہریلے مادوں سے بھگانا ہے؟ ان پودوں کو یہ کس نے بتایا کہ اپنی حفاظت کے لیے بہت سارے کیڑوں کو ہی جمع کرنا ہے اور کیڑوں کو کیڑوں کی خوراک بنا دینا ہے؟ کیا کوئی ہے جو ان پودوں کی پرورش کرتا ہے؟ کیا کوئی ہے جو ان پودوں کی حفاظت کرتا ہے؟ کیا کوئی ہے جو ان پودوں کو سمجھ دیتا ہے؟ وہی ہے میرا اللہ، وہی ہے میرا رب، وہی ہے میری حفاظت کرنے والا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوست و احباب میں شیئر کریں، اور تازہ فکر سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور نئی ویڈیو سب سے پہلے پانے کے لیے گھنٹی کا بٹن دبائیں۔